میں میوش وکاس ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، مگر میں بجائے شکر گزار ہونے کے جانتے سمجھتے بوجھتے ہوئے رائے راست سے بھٹک گئی اور شرعی حدود کو روند ڈالا۔ میرا تعلق پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع کشمور سے تھا۔ میرے والدین مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ گھرانے کا شمار بھی معزز گھرانوں میں ہوتا تھا۔ میرے والد صاحب مقامی عدالت میں وکیل تھے اور علاقے کے لوگ بھی ان کی عزت کرتے تھے، کیونکہ میرے والد صاحب کا اصول تھا انہوں نے کبھی کسی مجرم کا کیس نہیں پکڑا، کبھی کسی کی بہن بیٹی کی کیس کی فیس نہیں لی، کبھی بیوہ عورت سے فیس نہیں لی، اور نہ ہی کبھی کسی غریب کو بار بار عدالتوں کے چکر لگوا کر ان کے پیسے کا ضیاع کروایا۔ وہ ہمیشہ جو پارٹی حق پر ہوتی یا جو آدمی بے قصور ہوتا اس کا کیس لڑتے اور انتہائی مناسب فیس لیتے تھے۔ علاقے میں بھی غریب غربا کی مدد کرنا ان کی عادت تھی اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے والے نمازی پرہیزگار شخصیت تھے۔ ان کی اولاد میں ہم 3 بہن بھائی تھے۔ میری بہن سمیرہ سب سے بڑی تھی، اس سے چھوٹا بھائی اعجاز تھا اور سب سے چھوٹی میں تھی۔ میری بہن کی شادی آغاز جوانی میں ہی ریاض نامی لڑکے سے کر دی گئی تھی۔ ریاض کے اپنے مختلف کاروبار تھے، وہ پراپرٹی کا کام بھی کرتا تھا، اس کے علاوہ اپنے اینٹوں کے بھٹے بھی تھے، اور اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں اس نے اپنے گودام بنا رکھے تھے۔ مختصر یہ کہ اس کے پاس آمدن کے بہت سے ذرائع تھے اور ان ذرائع میں نقصانات کے چانس بہت کم تھے۔ میری بہن بھی شادی کے بعد وہاں خوش و خرم رہنے لگی اور اس کا رہن سہن بھی ہم لوگوں سے الگ اور نسبتاً بہتر ہوتا گیا۔ البتہ پیار محبت عزت میں کوئی کمی نہ آئی، بلکہ وہ بھی بڑھتی گئی۔ مجھے اپنی بہن کی قسمت پر رشک آنے لگا، نہ جانے کب یہ رشک حسد میں بدل گیا اور میں اپنی بہن سے حسد محسوس کرنے لگی اور احساس کمتری کا شکار ہوتی گئی۔ جب بھی میری بہن آتی تو میرے لیے کوئی بہترین سوٹ، بیگ یا جوتے لے کر آتی، مگر میرا دل چاہتا کاش ریاض سے میری شادی ہوئی ہوتی اور میں بھی ایسے ہی عیش بھری زندگی جی رہی ہوتی۔ میری یہ خواہش بڑھتے بڑھتے مجھے گناہ کی اس مقام تک لے آئی کہ میں اپنی بہن کو ریاض کی زندگی سے نکال کر خود ریاض کی زندگی میں آنا چاہتی تھی، اور اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں نے ریاض کے قریب ہونا شروع کر دیا۔ پہل تو میں اپنی بہن سے محتاط رہ کر ریاض کو لبھاتی اور اپنی طرف راغب کرتی۔ بعد ازاں میں نے تنہائی میں ریاض کے اور اپنے رشتے کو ملحوظ خاطر رکھے بنا اس سے ملاقاتیں شروع کر دی، یہاں تک کہ ریاض بھی مجھ میں دلچسپی لینے لگا اور آہستہ آہستہ ہم دونوں قریب آتے گئے۔ میں تو دلی طور پر پہلے ہی ریاض کو اپنا چکی تھی، لہٰذا بنا کسی ہچکچاہٹ کے یا اپنے رشتے کے تقدس اور شرعی اور مذہبی احکامات کی پرواہ کیے سب کچھ جانتے سمجھتے ہوئے اپنا آپ ریاض کو سونپ دیا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ ریاض اب میری مٹھی میں ہے، تب میں نے ریاض کو کہا، سمیرہ کو اپنی زندگی سے نکال کر مجھے اپنا لو۔ تو میری بات سن کر لمحے بھر کو ریاض ہکا بکا رہ گیا۔ جب حواس بحال ہوئے اور بات کا مفہوم سمجھ آیا تو اس نے آہستہ سے پیچھے سرکتے ہوئے کہا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں نے فوراً اپنے بہنوئی سے سوال کیا، کیوں ایسا ممکن نہیں ہے؟ میری بات مکمل سن اور سمجھ کر اور وہ پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سمیرہ اس وقت میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، اسے میں کسی قیمت پر طلاق نہیں دے سکتا۔ دوسری بات، اگر اسے میں طلاق دے بھی دوں تو تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے گھر والے اس شخص سے اپنی دوسری بیٹی بیاہ دیں گے جس نے ان کی پہلی بیٹی کو طلاق دی ہوگی؟ تیسری اور سب سے اہم وجہ کہ سمیرہ کو طلاق دینے کے لیے کوئی معقول بہانہ یا وجہ نہیں ہے میرے پاس۔ اب تم خود سمجھدار ہو، سوچو میں اسے کیسے طلاق دے سکتا ہوں؟ اپنے بہنوئی کی بات سن کر میں مسکرائی نہیں بلکہ کمینی ہنسی اور کہا کہ تم سے کس نے کہا ہے کہ سمیرہ کو طلاق دو؟ اس کو اس دنیا سے اگلی دنیا میں پہنچاؤ۔ جس پر اس نے کہا کہ نہیں، میں اتنا بڑا گناہ نہیں کروں گا اور اب سمیرہ کا قتل فقط 1 نہیں 2 جانوں کا قتل ہوگا۔ اس بات پر تلخ ہو کر میں اور ریاض نے ایک دوسرے کو الوداع کہہ دیا، مگر کچھ عرصے بعد جب ریاض کے اندر کا بھیڑیا جاگا اور اس نے مجھے اپنی ہوس مٹانا چاہی تو میں نے اسے سمیرہ کو راستے سے ہٹانے اور نکاح کرنے کے لیے کہا۔ پہل وہ انکار کرتا رہا، مگر جب شیطان اس پر پورا غالب آیا تو اس نے میری بات مان لی اور یوں میں اپنی بہن سمیرہ سے ملنے کے بہانے اس کے گھر جا پہنچی، جہاں میں نے اور ریاض نے سمیرہ کو اور اس کی کوکھ میں موجود بچے سمیت زندہ جلا دیا
اور اپنے گھر والوں کو بتایا سمیرہ میرے لیے نیچے کچن میں کھانا بنا رہی تھی، میں اوپر والے پورشن میں سو رہی تھی۔ ریاض جو آگ لگاتے ہی گھر کے دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا تھا، اس کا بتایا کہ وہ گھر سے باہر تھا۔ یوں سمیرہ بھی راستے سے ہٹ گئی اور میرے بیان کے بعد مجھ پر یقین بھی کر لیا گیا۔ ریاض کے میرے ملنے کا راستہ بھی صاف ہو گیا اور ہم ہر قسم کی قانونی کارروائی سے بھی بچ گئے۔ خیر سمیرہ کی موت کے 1.5 ماہ بعد میں نے پھر چھپ چھپ کر ریاض سے ملنا شروع کر دیا اور اس نے بھی اپنی ہوس بجھانا شروع کر دی۔ جب 3-4 ماہ تک ریاض کی طرف سے نکاح کی کوئی بات نہ ہوئی تو میں نے ریاض کو نکاح کے لیے کہا۔ ریاض مجھے استعمال کرتا رہا مگر نکاح کے معاملے میں مسلسل ٹال مٹول سے کام لیتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اسے سمیرہ کے قتل کا گھر والوں کو بتانے کی دھمکی دی۔ میری دھمکی دینے کے بعد ریاض نے کسی لڑکے کے ذریعے میرے چہرے پر تیزاب ڈلوا دیا، جس سے نہ صرف میری شکل صورت بگڑ کر رہ گئی بلکہ میری دونوں آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی۔ میرے والد صاحب کی ایک بیٹی کی موت اور دوسرے کی تیزاب گردی کا شکار ہونے کا حادثہ نہ برداشت کر سکے اور قبر میں جا سوئے۔ میرے والد صاحب کی موت پر تعزیت کے لیے ریاض آیا تو میرے کمرے میں بھی آیا۔ یقیناً اس وقت کمرے میں کوئی اور موجود نہیں تھا، جس پر ریاض نے مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ تمہاری بینائی گئی، باپ اور بہن دنیا سے گئے، اگر تم نے زبان کھولی تو تمہاری ماں اور بھائی بھی چلے جائیں گے۔ میں جان چکی تھی کہ ریاض کتنا خطرناک اور کس حد تک جا سکتا ہے، لہٰذا میں نے اس سے زبان کبھی نہ کھولنے کا وعدہ کر لیا، یہاں تک کہ میری ماں مر گئی اور بھائی شادی کر کے بیرون ملک شفٹ ہو گیا اور میں کراچی کے ایک فلاحی ادارے میں آ بسی۔ میں اپنی کہانی کے اختتام پر بتانا چاہوں گی کہ شرعی حدود روندنے والے اور رشتوں کے تقدس کو پامال کرنے والے بہت جلد اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ ہر بات ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھا کریں۔ وہ آج کینیڈا کے اولڈ ہوم میں مقیم تھا، کوئی اس کا وارث بننے کو تیار نہیں تھا۔ پاکستان میں وہ جج تھا اور پتہ نہیں وڈیروں کو خوش رکھنے کے لیے اس نے کتنے بے گناہ لوگوں کو جیل جیسی زندان میں دھکیل دیا تھا۔ آپ بھی پڑھیے اس کی کہانی اسی کی زبانی۔ میرا نام فرحان جمیل ہے، میں پاکستان میں بلوچستان کا رہائشی تھا۔ میرا تعلق ضلع جھل مکسی سے تھا۔ میں مڈل کلاس فیملی سے تھا اور وڈیروں جیسی عیش و عشرت کی زندگی جینے کا عادی تھا۔ میں نے وکالت کا امتحان پاس کرتے ہی جج بننے کی ٹھان لی اور جج بن کر لوگوں کو انصاف فراہم کرنا یا غریبوں کی ڈھال بننا میرا بالکل بھی مقصد نہیں تھا۔ میرا مقصد حرام یا حلال جیسے بھی ہو پیسہ کمانا تھا۔ میں پیسہ کما کر وڈیروں جیسی زندگی جینا چاہتا تھا اور بہت غور و فکر کے بعد میں نے جج بننے کا فیصلہ کیا تھا۔ میری نیت سے واقف ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے ارادوں میں کامیاب کیا اور منصب کے عہدے پر فائز کر دیا۔ میں نے پہلے دن سے ہی وکلا یہاں تک کہ ان کی منشیوں سے بھی پیسے لینا شروع کر دیے۔ جتنا بڑا کیس ہوتا میں اتنی بھاری دام وصول کرتا اور جو آدمی پوری قیمت ادا کرتا میں اس کے حق میں فیصلہ سنا دیتا، اور ظاہر ہے کہ قیمت ہمیشہ مالدار یا وڈیرا ہی ادا کر سکتا تھا، کسی غریب کی بس کی یہ بات نہ تھی۔ یوں میری عدالت میں آنے والا ہر مالدار ملزم پیسے دے کر باعزت بری ہو جاتا، جبکہ ہر غریب ملزم قانون کے مطابق زیادہ سے زیادہ سزا کا مستحق ٹھہرتا اور لمبے عرصے تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جاتا۔ مجھے اپنی زندگی کا کوئی ایک بھی فیصلہ یاد نہیں جو میں نے خوف خدا کی بنیاد پر یا ایمانداری سے کیا ہو۔ میرے پاس حرام طریقے سے کمائے گئے کروڑوں روپے جمع ہو گئے اور میری ملازمت اختتام کے قریب پہنچی تو مجھے بھی باقی بیوروکریٹس کی طرح ملک سے باہر گھر خریدنے اور کاروبار کرنے کی سوچی۔ یوں میں نے مختلف ذرائع سے پیسہ بیرون ملک منتقل کیا اور پھر انتظار کرنے لگا کہ کوئی سیاسی طور پر مضبوط سامی یا بیرون ملک مقیم ملزم کسی کیس میں میرے قابو لگے اور میں اس سے مفت میں بیرون ملک سیٹ ہونے کی ڈیل کر لوں۔ مجھے اس بار بھی مایوسی نہیں ہوئی۔ یوں میری ملازمت کے آخری ایام میں میرے پاس ایک کیس آ گیا جس میں ایک مقامی وڈیرے کا بیٹا جو کہ کینیڈا میں مقیم تھا اپنے دوست کے ساتھ پاکستان آیا ہوا تھا اور یہاں نشے میں دھت ہو کر کسی غریب کی بیٹی کی عزت کو پامال کر گیا۔ غریب شخص نے انصاف کی خاطر قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا تو قانون کے پہرے داروں نے ہی اسے لوٹ کھسوٹ کر دروازے سے واپس موڑ دیا، یعنی پولیس والوں نے مخالف پارٹی وڈیرے سے بھاری مال لے کر غریب آدمی کو بھگا دیا، مگر وہ پھر بھی نہ سمجھ سکا کہ یہاں غریب کے لیے انصاف ممکن نہیں، لہٰذا اس نے ہمت نہ ہاری اور میری عدالت میں آ پہنچا۔
جب میں نے کیس کی نوعیت دیکھی اور دونوں پارٹیوں کا جائزہ لیا تو میں نے کیس سننے سے پہلے ہی فیصلہ وڈیرے کے حق میں سنانے کا فیصلہ کر لیا۔ یوں جب وڈیرے کے پاس عدالت کا بلاوا پہنچا، وہ بھی مجھ سے ڈیل کرنے کے لیے چلا آیا۔ میں نے اس سے پوری فیملی کے لیے کینیڈا کی نیشنلٹی کا مطالبہ کر لیا۔ اس نے مجھ سے کچھ وقت مانگا اور ہمارے کاغذات جمع کروا دیے۔ یوں پہلے میرے بچے کینیڈا منتقل ہوئے اور وہاں سیٹ ہوئے۔ جب تک میرے بچے سیٹ نہ ہو گئے میں کیس کو لٹکائے رکھا اور 1.5 سال بعد پولیس سے ملی بھگت کر کے لڑکے اور لڑکی دونوں پر زنا کی FIR درج ہونے کی وجہ سے دونوں کو جیل کی دھمکی دے دی۔ یوں اس غریب کو ڈرا دھمکا کر وڈیرے سے صلح کروا دی۔ صلح کے تیسرے دن ہی وڈیرے نے اس لڑکی کو والدین سمیت قتل کروا دیا، جس کے قاتل یقیناً آج بھی نہیں مل سکے ہوں گے، کیونکہ وڈیرے کو خطرہ تھا کہ وہ شخص دوبارہ اس کے کسی مخالف کے کہنے پر کسی اور عدالت میں نہ جا پہنچے۔ وہ میری زندگی کا آخری فیصلہ تھا۔ اس کے بعد میں نے ریٹائرمنٹ لی اور اپنے بچوں کے پاس کینیڈا شفٹ ہو گیا۔ مگر میرے بچے جنہوں نے میری حرام کی کمائی پر پرورش پائی تھی، وہ کینیڈا کے ماحول میں رنگ چکے تھے۔ میرے بیٹے نے اپنا بار بنا لیا تھا، جبکہ بیٹی ایک کلب میں بطور نائٹ گرل کام کرنے لگی تھی۔ میں نے بچوں کو رائے راست پر لانے کی لاکھ کوشش کی مگر ناکام رہا۔ آخر کار میں نے طیش میں آ کر بیٹی پر ہاتھ اٹھا دیا، کیونکہ مجھے گوارا نہیں تھا کہ کوئی غیر محرم اور وہ بھی غیر مسلم میری بیٹی کے جسم کو چھوئے۔ مگر میری بیٹی نے پولیس بلا لی اور مجھے 6 مہینے کے لیے جیل بھجوا دیا گیا۔ 6 ماہ بعد جب میں نکلا تو پتہ چلا میرا بیٹا اور بیٹی دونوں ہی یہ شہر چھوڑ کر کہیں اور جا چکے ہیں۔ اس کے بعد لاکھ ڈھونڈنے پر بھی میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو نہ پا سکا اور آج خود بھی ایک اولڈ ہوم میں عبرت کی تصویر بنے پڑا ہوں۔ میں نے زندگی عروج دیکھی ہے، مگر مجھے جب لگا کہ اب عروج پر ہوں، عین اسی وقت مجھے زوال نے آ لیا۔ میری بیوی مجھے چھوڑ کر واپس پاکستان شفٹ ہو چکی ہے۔ بچے پتہ نہیں کن راہوں کے مسافر ہو چکے ہیں۔ میں ابھی مکافات عمل سے گزر رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں، جس رب نے مکافات عمل کا اتنا زبردست نظام بنا رکھا ہے، اس نے موت کے بعد عذاب کتنا سخت تیار رکھا ہوگا۔ اور رب سے بخشش مانگنے کے لیے جب ماضی پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے کوئی نیکی نظر نہیں آتی جس کے واسطے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر سکوں۔ میری تمام لوگوں سے التجا ہے کہ ظلم کا بدلہ مل کر رہتا ہے، لہٰذا کسی پر ظلم کرتے ہوئے خوف خدا دل میں ضرور لایا کرو۔ خدا کا خوف آپ کو ظلم کرنے سے باز رکھے گا۔